السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہا۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود دل و جان سے چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کہ کاش، یردونکم واپس پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لے آنے کے بعد، کفارن تمہیں کافر بنا دیں، حسدن حسد کی بنا پر، من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما بعد اس کے کہ تبینہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، لہم ان کے، الحق حق، فاعفو تو تم معاف کرتے رہو، واصفحوا اور درگزر سے کام لو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی، بِأَمْرِهِ اپنا فیصلہ، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں تم کو تمہارے ایمان لے آنے کے بعد، تمہیں پھر کافر بنا دیں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ان کے حق، سو تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کثیرا من اہل الکتاب بہت سے لوگ اہل کتاب میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب شامل ہیں، اور بعد میں آنے والے تمام زمانوں کے یہودی و نصارہ بھی، جیسا کہ ہمارے دور میں ان کی طرف سے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کے عقائد و احکام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہ بنے تو کم سے کم اپنے دین سے ضرور بدگمان ہو جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے کہ وہ حق کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے حق کھل کر سامنے آ گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی یہ خواہش محض حسد کی وجہ سے ہے۔ حسد کسی دینی جذبے کی وجہ سے نہیں، کہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے دین کو بہت بہتر سمجھتے ہیں یا اپنے دین کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارے دین کو فالو کریں، اپنے دین کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، دینی جذبہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، صرف ایک بغض و عناد کی وجہ سے ہے۔ اس کے حسد کی قباحت ظاہر ہوئی کہ وہ خود بھی ایمان سے محروم رہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی جو ہے مطلب ایمان نہ حاصل کرے، ایمان والا نہ ہو، وہ بھی محروم ہی رہے۔ ان کا حسد یہ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی اور پر نعمت دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے وہ۔ اگر ہم حسد کی بات کریں تو حسد کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟ ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا حسد تھا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا اپنے بھائی کو قتل کرنا حسد کی وجہ سے۔ یہ جھگڑا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان کیوں ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اگر کسی کو نہ پتہ ہو تو کمنٹ کریں وہ، تو اس کے بارے میں ہم دوبارہ بات کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم، اور پھر اہل کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی کا باعث یہی حسد تھا۔ حسد بہت ہی زیادہ بری بیماری ہے، یہ انسان کو صحیح غلط کی تمیز جو ہے بھلا دیتی ہے۔ انسان حق کو جانتے ہوئے بھی غلط راہ کو ہی چوز کرتا ہے جب اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آئے جنگ کا تب تک کیا کرو، عفو و گزر سے کام لو۔ ان کے اوچھے حملوں اور حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا۔ پھر جب جنگ کا حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر جو بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے وہ جلا وطن ہوئے تھے، اور بنو جو قریظہ تھا وہ قتل ہوا تھا۔ نیکسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا اور جو بھی،
تقدموا آگے بھیجو گے تم، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے یا اپنے ہاتھوں سے، من خیرن کسی قسم کی بھلائی، تجدوہ پا لو گے اسے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی، پا لو گے اس سے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے مخاطب ہو کر کیا کہا ہے کہ نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی تم بھلائی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجو گے تم اس کو پا لو گے، یعنی کہ قیامت کے روز ہر انسان کو اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ اس کے جیسے بھی اعمال ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے ان کو اتنا اچھا صلہ ملے گا، جتنے برے ہوں گے ان کو اس حساب سے اتنا برا صلہ ملے گا۔ تو انسان جو بھی کچھ کرے گا اس کو اس کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، جتنے اس کے اعمال ہوں گے ان کو اس کے لحاظ سے صلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آج کل جو ہے لفظی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ اتنے ہی برے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ نیکسٹ جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا اور کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، کہتے کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی، یدخلا داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من وہ جو، کان ہوگا، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تلکا یہ باتیں، امانیہم ان کی تمنائیں ہیں، کل ان سے کہو، ہاتو پیش کرو، برہانکم دلیل اپنی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ یعنی کہ جو یہودی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے کون؟ صرف ہم، یعنی کہ یہودی، اور نصارہ کا کہنا ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر نصارہ کے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی فریق دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں ان کی، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو دلیل پیش کریں۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا، خواہ نفی کا دعویٰ ہو یا اثبات کا، اس پر دلیل اور برہان پیش کرنا لازم ہے، اور تقلیداً کہی ہوئی بات کے باطل ہونے کی سب سے سچی اور پکی دلیل ہے، کیونکہ تقلید نام ہی کسی بات کو بلا دلیل قبول کرنے کا ہے۔ آج کل بلا دلیل باتیں ہی لوگ قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، خود نہیں دیکھتے، تو پھر خسارے میں جاتے ہیں، حالانکہ خود اس قابل ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے، سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے اپنے لیے جہنم کو چنتے ہیں۔ یہاں پر جو آیا تھا امانیہم، آج کل مسلمان بھی محض آرزوؤں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں، حالانکہ نام کا جو مسلمان ہے نہ تو اس کی دنیا میں کوئی عزت نہ اس کی کوئی آخرت میں۔ مسلمان اگر یہ سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، ہم جنت میں جائیں گے، تو جو ہیں ہی نام کے مسلمان وہ یہ کیسے سوچیں گے، کیسے سوچ سکتے ہیں وہ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے دوزخ میں ڈالے، لیکن اس بارے میں خوش فہمیاں پیدا کر لینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نام کا رہ گیا ہے ہم میں، تو اس کے لیے نہ دنیا میں ہمارے لیے کامیابیاں رہیں گی نہ آخرت میں کامیابیاں رہیں گے۔ اس آیت میں جو ایک اور مین بات وہ یہی کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اچھی یا بری بات کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اس سے کیا ہے دلیل پوچھیں، دلیل پیش کرے وہ کوئی اپنی بات کی، اگر اس کی دلیل سچی ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے، ورنہ اس کی بات نہ مانی جائے۔ دلیل کے بغیر کوئی بات جو ماننا ہے یہ کم عقلی ہے،
کیونکہ اگر آپ کے پاس دلائل ہی موجود نہیں ہیں آپ کی بات کے، تو کیا پتہ آپ کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو اس وجہ سے دلیل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. نیکسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا، ہاں بلا شبہ، من، جس نے، اسلم وجہہ، سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ اپنا سر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیا، للہ، اللہ کے حضور، وہوا محسن، اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، فلاح، سو ایسے شخص کے لیے ہے، اجرہ، ان کا اجر، عند ربہ، ان کے رب کے پاس، ولا، اور نہیں، خوف، ہے کسی طرح کا خوف، علیہم، ایسے لوگوں کے لیے، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے. ہاں بلا شبہ، جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہیں ہے کسی طرح کا خوف ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے لیے جو ہے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اپنا چہرہ جو ہے اللہ کے تابع کرتے. جب چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہوگا تو پورا جسم اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے گا. پھر جو عمل کرے اسی کے لیے کرے، کسی دوسرے کا اس میں عمل دخل نہ ہو. یعنی کہ جو بھی اعمال کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں کرنا، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کہ جس میں ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے. ہمارا جو مین مقصد ہونا چاہیے، ہمارا جو مین پرپس ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو تو ہم راضی کر ہی نہیں سکتے نا، بھلے ہم مر بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری ہر حال میں مدد کرنی ہے. انسان کے بہت برے وقت آتے ہیں، لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کے کام کیا آتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی محبت کام آتی ہے. اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگائی ہو تو وہی اس کے کام آتی ہے. لوگ جو ہیں وہ کسی کام نہیں آتے انسان کے. لیکن ریالٹی میں تو ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ محبت لگا لیتے ہیں، لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، جبکہ یہ پتہ ہے کہ لوگ کسی کام نہیں آنے. ہم دھوکہ کھانے کے باوجود پھر بھی لوگوں کی طرف ہی آتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے محبت لگائیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں، تو ہماری زندگیاں کتنی حسین ہو جائیں گی. کوئی شک نہیں اس میں کہ اسلام کی راہ میں بہت زیادہ دشواریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت لگا لیتا ہے نا، اس کے لیے وہ آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے محبتیں لگا کر لوگ پھر یہ ہوتے ہیں کہ ہم اجڑ گئے، ہم تو برباد ہو گئے. اگر وہی محبت اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوتی، وہی امید اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوتی، تو زندگی کتنی حسین ہوتی. دوسری بات یہاں پر آتی ہے کہ عمل حسن، یعنی کہ نیک عمل ہوں، اس کی طرف اشارہ وہو محسن ان کے ساتھ ہے. نیک عمل کیا ہیں؟ نیک عمل مسلمان کے وہی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں. آج کل اگر ہم بات کریں تو لوگوں کے جو عمل ہیں جن کو وہ نیک کہتے ہیں، وہ کیا عمل ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے بابوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، احکامات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی سچ ہے، وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں. ان کو ریفرنس اگر دکھائیں بھی تو وہ نہیں مانتے. سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ ریفرنس کھول کے دیکھ تو لیں، آپ خود کچھ کر تو لیں، اپنے ہاتھ پاؤں بھی چلا لیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کہاں چلنا ہے اس کو لے کے؟ اس سمجھ کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے دوسروں کی ہی باتیں ماننی ہے تو آپ خود نہیں پڑھ سکتے دین کو اپنے، اب اتنے قابل ہی نہیں ہیں. اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ صرف دنیا دنیا دنیا، دنیاوی تعلیم، دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تو زندگی رہنی نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. اور دوسری بات یہ
کہ لوگ فرقہ واریت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لوگ احکامات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کو واضح اگر حکم بھی دکھایا جائے تو پھر بھی انہوں نے کام وہی کرنا ہے جو ان کا فرقہ کرتا ہے۔ فرقوں کے ذریعے اپنی پہچان کروانا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ ممانعت کی گئی ہے فرقوں کی، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا بچیں ان سے۔ قرآن و حدیث میں جو احکامات ہیں ان کو مانیں، ان کو ترجیح دیں، ان کے آگے ہمارے لیے ہدایت کی کوئی راہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی راہ موجود نہیں ہے ان کے آگے۔ اب جو پہلی شرط سے انکار کرے گا، پہلی شرط کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا اپنا چہرہ، جسم بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے گا، اور پھر عمل جو کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ اب جو شخص اس چیز کا منکر ہوگا، پہلی شرط پوری نہیں ہوگی اس کی، وہ کیا ہوگا؟ منافق اور ریاکاری ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسری شرط ہے کہ نیک عمل کرنے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوں گے، تو دوسری اگر شرط کا کوئی منکر ہوگا تو کیا ہے؟ بدعت اور گمراہی۔ یہ گمراہی ہی تو ہے، بدعت ہی تو ہے، اور ہے ہی کیا؟ خدارا اپنے آپ کو چینج کریں، خود بھی تھوڑا دیکھ لیا کریں، کر لیا کریں اسٹڈی۔ اتنے کیوں ہو گئے ہیں دنیاوی زندگی کو آگے لے کر، اتنا کیوں چل رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو پریورٹی ہمارا دین ہونا چاہیے، ہمارا اسلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ڈگریوں کی پڑھی ہے، ہمیں صرف اور صرف یہ پڑھی ہے، ہم نے کمانا ہے۔ ہمارے حالات یہ ہو گئے، پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کر لیں، ہر چیز آ جائے گی۔ یہ اس طرح کی گلے شکوے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسندیدہ رکھتا ہے جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی کوسچن ہو تو کمنٹ میں لازمی کریے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔